اس کمپیوٹر کو استعمال کرنے کا یہ طریقہ ہے، اس مشینری کو استعمال کرنے کا یہ طریقہ ہے، بالکل ایسا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کا کچھ مینول ہوتا ہے، یا اگر مینول نہ ہو تو ہم ان افراد کے پاس جاتے ہیں جو اس کو استعمال کرنا جانتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اس کا بہتر سے بہتر طریقے سے استعمال کیسے ہو جس سے ہمیں فائدہ ہو، اور کس طریقے سے اس کا استعمال ہو کہ اس کا نقصان کم سے کم ہو۔ بالکل ہم خریدتے ہیں، آپ لوگ بھی ایسا کرتے ہیں، ہم بھی ایسا کرتے ہیں کہ جب کوئی موبائل نیا لیا تو ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ اس کو استعمال کیسے کریں۔ کوئی کمپیوٹر نیا خریدا تو ہم پوچھتے ہیں کہ اس کو استعمال کیسے کریں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں ہم نے کوئی ایسی کتاب پڑھی، کسی سے پوچھا کہ کیسے ایسے معاملات ہیں یا کون سے ایسے وہ عمل ہیں کہ جن کو سر انجام دینے سے ہم اپنے بچوں کی اچھی سے اچھی تربیت کر سکیں؟ کیا ہمارے بچے اتنے بے مول ہو گئے کہ وہ 20,000 25,000 30,000 کے موبائل سے بھی سستے ہو گئے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں۔ ان بچوں کا تو کوئی مول ہی نہیں ہے، یہ تو بے مول ہیں۔ تو اگر ہم 20-25 ہزار کے کمپیوٹر کے لیے اس کو چلانے، اس کو استعمال کرنے کے لیے ہم سب سے رائے لیتے ہیں، تو ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ایسی رائے کیوں نہیں کسی سے لیتے؟ ہم کیوں ایسی کتاب، کیوں ایسا مواد نہیں پڑھتے کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے بچوں کی اچھی سے اچھی تربیت کیسے ہوگی؟ ہم کیوں ایسے معاملات سر انجام نہیں دیتے کہ جس سے ہمیں یہ آگاہی ہو کہ واقعی اس طریقے سے ہمارے بچوں کی اچھی تربیت ہوگی؟ حضرات محترم، آئیں ان چیزوں کی طرف چلیں کہ ہمارے بچے ہمارے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا سے جانے کے بعد ہمیں ان سے ہی فائدہ ہوگا۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ اولاد کی تربیت اچھے طریقے سے کرو کہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ حضرات محترم، آئیں اس ہستی سے پوچھیں کہ بچوں کی تربیت کیسے ہوگی۔ وہ مینول، وہ کتابیں ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ وہ مینول، وہ کتابیں، وہ تربیت، وہ ساری چیزیں ہمیں اپنے دین اسلام سے ملیں گی، سرکار کی زندگی سے ملیں گی، علماء کرام کے پاس بیٹھنے سے ملیں گی۔ جیسے ہمارے دین میں ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو تو اس کو نماز کی تلقین کریں، جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو اس پہ سختی شروع کریں۔ تو یہ نماز ایک استعارہ ہے، صرف نماز کے لیے نہیں، تربیت کے لیے بھی۔ جب 10 سال کا بچہ ہو اس پر سختی شروع کریں۔ آئیں اس سرکار کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، ان کی زندگی سے سبق لیتے ہیں کہ واقعی ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیسے کر سکتے ہیں۔ جب سرکار نے فرما دیا، جب اسلام نے فرما دیا کہ تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی ہی سب سے بڑا عملی نمونہ ہے، تو ہم پھر کیوں نہیں ایسا مواد استعمال کرتے؟ ہم کیوں نہیں ایسی تربیت کی کتابیں پڑھتے؟ علامہ محمد اقبال نے جب شکوہ لکھا تو اس کے جواب میں جواب شکوہ لکھا۔ کوئی بھی شاعر، اگر کوئی علم والا باشعور لوگ بیٹھے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شاعر اس کا اختتام کرتا ہے یا جب کوئی کتاب کا اختتام ہوتا ہے تو اس کے آخر میں وہ اس تمام مواد کا نچوڑ نکال کر بیان کرتا ہے، اس لکھی ہوئی تحریروں کا، اس لکھی ہوئی شاعری کا ایک سمری بیان کرتا ہے۔ تو جب علامہ اقبال نے لکھا شکوہ، اس کے بعد لکھا جواب شکوہ، تو جواب شکوہ کے آخر والا شعر جو زبان زد عام ہے کہ جو کامیابی کا زینہ ہے، علامہ اقبال نے فرمایا کہ تپش اندوز ہے اس نام سے پارے کی طرح، گوتزن نور میں ہے آنکھ کے تارے کی طرح، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر سے اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ فلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو حضرات محترم، ہمارے نبی کی زندگی ہی وہ زندگی ہے
کہ جس سے ہمیں بچوں کی تربیت کے تمام پہلو ملیں گے. اور آخر پہ میں انتظامیہ اور تمام احباب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان اداروں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے. شکریہ جی.